بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 دسمبر 2020 بروز منگل سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ خبر شامل کریں گے آج شام کی پہلی۔ صنعتی شعبے میں سعودی خواتین کی تعداد میں 120% اضافہ۔ سعودی عرب کے صنعتی شعبے میں سعودی خواتین کارکنوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ مختلف صنعتوں میں کام کرنے والی سعودی خواتین کی تعداد میں 120% اضافہ ہوا ہے اور سال رواں کے دوران خواتین ورکرز کی تعداد 17,000 سے تجاوز کر گئی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق 2018 کے آخر تک سعودی عرب کے مختلف صنعتی شعبوں میں کام کرنے والی سعودی خواتین کی تعداد 7,860 تھی۔ سعودی اتھارٹی برائے انڈسٹریل سینٹر اینڈ ٹیکنالوجی زون کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر خالد کا کہنا تھا کہ صنعتی شعبے میں سعودی خواتین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ خوش آئند ہے، جو سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مقرر کردہ اہداف میں شامل ہے۔ انجینئرنگ کونسل کو غیر ملکی ملازمین کا ٹیسٹ لینے کی ہدایت۔ سعودی عرب کے قائم مقام وزیر بلدیاتی امور اور دیہی ترقی ماجد عبداللہ بن الکحگیل نے سعودی انجینئرنگ کونسل کو ہدایت کی ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کا پروفیشنل ایگزامز لیا جائے۔ وزیر بلدیات نے کونسل کو اس بات کا بھی اختیار دیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں انجینئرنگ کے شعبوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے مقرر کردہ اہداف کے حصول کی غرض سے انجینئر کے شعبے سے منسلک افراد کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جانچیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی عرب میں انجینئرنگ کونسل کو قائم مقام وزیر کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ مذکورہ شعبے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار افراد کا انتخاب کریں، جس کے لیے انہیں مقرر پیشہ ورانہ امتحان لینے کے بعد اس شعبے میں رجسٹر کیا جائے۔ درسنا اخبار 24 کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار انجینئر کی فراہمی کے لیے کونسل کی جانب سے معیار مقرر کیے گئے ہیں۔ مقرر کردہ معیار کے مطابق کونسل میں رجسٹریشن کے بعد انجینئر کا پیشہ ورانہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جس میں کامیاب ہونے والے انجینئر کو کونسل کی رکنیت دے دی جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک مشہور مارکیٹ سیل۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے عزیزیہ میں واقع ایک مشہور مارکیٹ کو بند کر دیا، جس میں 200 سے زیادہ مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ اخبار 24 کے مطابق میونسپلٹی کے ترجمان راد الشریف نے کہا کہ کارروائی مشترکہ ٹیم نے کی ہے، جس میں میونسپلٹی کے علاوہ شہری دفاع کے اہلکار بھی شامل تھے۔ مختلف مارکیٹوں کا دورہ کر کے بلدیہ ضوابط کے صحت کے اصول اور سلامتی کے تقاضوں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مارکیٹ کا تفتیشات دورہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہاں صحت ضوابط اور ایس او پیز کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں۔ لوگوں کی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں زیادہ رش لگنے کی وجہ سے وہاں کورونا اور پھیلنے کا خطرہ تھا۔ اب کچھ بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق، بات شامل ہوں گے آپ کے سوالات جوابات کا سلسلہ۔ سعودی عرب میں کورونا کی وجہ سے جو بین الاقوامی پابندیاں تھیں اس میں نرمی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں ویزے بھی بحال ہوئے ہیں اور فلائٹس بھی بحال ہوئی ہیں، عمرہ بھی بحال ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے میں موجودہ صورتحال میں قانون بھی تبدیل ہو رہے ہیں اور چند سوالات موصول ہوئے ہیں جن کے جوابات متعلقہ محکموں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علی رضا پوچھتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ کام کرتے تھے اور ان کو پکڑ لیا گیا، جس کے بعد ان کو 3 سال جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ 3 سال ہو چکے ہیں ان کو واپس گئے ہوئے۔ اب یہ بات جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ کب تک آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں کفیل کے علاوہ اگر آپ کسی دوسری جگہ کام کرتے ہیں تو قانونی طور پر جرم ہے، جس کی سزا سعودی عرب سے ڈیپورٹ اور بلیک لسٹ ہے۔ قانونی طور پر جو غیر ملکی کارکن سعودی عرب میں قانون محنت کی خلاف ورزی کرتا ہے ان میں 3 سال سے لے کر 10 سال تک کی پابندی لگتی ہے، لیکن ہر کیس میں یہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ کی جو پابندی کا تعین ہے وہ آپ کا آفیسر کرتا ہے اور آپ کو ڈیپورٹ کرتے وقت آپ کی پابندی کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ محمد آصف دریافت کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ہے انٹرنیشنل فلائٹس کب سے اوپن ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں سعودی عرب کی طرف سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ 1 جنوری 2021 سے تمام طرح کی انٹرنیشنل فلائٹس بحال کر دی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے دسمبر میں 1 مہینہ پہلے اناؤنس کیا جائے گا کہ فلائٹس کی بحالی ہو رہی ہے یا نہیں۔ پچھلے دنوں میں وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 1 جنوری 2021 سے معمول کے مطابق فلائٹس کی بحالی کے بارے میں جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
فیاض خان نے اپنے اقامے کے حوالے سے پوچھا ہے، میرا اقامہ سائے خاص کا ہے، فیملی ڈرائیور کا، میں چھٹی پر آیا ہوں، 10 دن ہے میرے باقی، کیا میرا اقامہ تجدید ہو جائے گا؟ اقامہ تجدید کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے اپنے جو آپ کے کفیل یا آپ کی کمپنی ہے ان کو رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کرونا کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے تھے ان کے ایگزٹ انٹری اور اقامہ میں آپ کے جو کفیل ہیں وہ متعلقہ فیس پے کر کے آن لائن اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ نصیر میر کہتے ہیں، میرا اقامہ 5 مہینے سے ایکسپائر تھا، میرا کفیل خروج نہیں لگا رہا اور میرے کفیل نے ترحیل سے خروج لگوایا تھا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے پابندی 5 سال کی، کوئی 3 سال کی۔ ترحیل کے ذریعے جن تارکین کا خروج نہایت لگتا ہے ان کے لیے پابندی پہلے 5 سال ہوا کرتی تھی، مگر چند سال پہلے سے 3 سال کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ پر کوئی اور الزام نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی کیس وغیرہ نہیں ہے تو آپ 3 سال بعد دوسرے کسی بھی ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں غیر قانونی پرندے فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ ریاض گورنریٹ کے تحت مشترکہ کمیٹی نے غیر قانونی طور پر زندہ پرندے فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے، جس میں سینکڑوں پرندے بھی ضبط کر لیے گئے۔ ای گورنمنٹ سے ہم آہنگ وزارت تعلیم کی نئی ویب سائٹ جاری کر دی گئی۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد آل شیخ نے وزارت تعلیم کی نئی ویب سائٹ لانچ کر دی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق نئی ویب سائٹ جدید سہولتوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ویژن 2030 سے ہم آہنگ ہے۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ نے کہا کہ وزارت تعلیم میں جاری تبدیلیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ای گورنمنٹ کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ نئی ویب سائٹ بالکل مختلف ہے، جس میں ویب پروگرامنگ کی جدید سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ نئی ویب سائٹ ای گورنمنٹ کے پروگرام یسر کے مطابق ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے تحت جاری ای گورنمنٹ پروگرام کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہی ہے۔ منفرد اور جدید ڈیزائن کی عمارت کے لیے ایکسیلنس ایوارڈ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اپنی انتہائی خوبصورتی کے لیے مشہور عمارت نے انوکھے منفرد اور جدید فن تعمیر کے ڈیزائن کے لیے ایک معتبر اور بڑا ایکسیلنٹ ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس عمارت کو دنیا میں مشہور زہا حدید آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہے۔ کنگ عبداللہ پیٹرولیم اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر کی اس عمارت کو امریکن کنکریٹ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے عمدہ فن تعمیر پر یہ خاص امریکن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ گیس سلنڈر سے اے ٹی ایم توڑنے والا گرفتار۔ سعودی شہری حائل کی پولیس نے بینک اے ٹی ایم میں منفرد انداز میں ڈکیتی کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے گیس سلنڈر کے ذریعے اے ٹی ایم کو توڑنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب نہ ہونے پر سلنڈر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اخبار 24 کے مطابق حائل میں پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک نامعلوم شخص نجی بینک کے اے ٹی ایم کے پاس گیس سلنڈر چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ اطلاع دینے والے نے یہ بھی کہا کہ سلنڈر کا والو کھلا ہوا ہے، جس سے گیس لیک ہو رہی ہے۔ پولیس کنٹرول روم سے گشت پر موجود جیوکو سے قریب ترین پارٹی کو موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی تاکہ گیس سلنڈر سے کوئی حادثہ رونما نہ ہو۔ اطلاع ملتے ہی پیٹرولنگ پارٹی وہاں پہنچ گئی، جس نے سب سے پہلے گیس سلنڈر کو بند کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ کئی علاقے سردی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت 10 سے بھی کم۔ ماحولیات اور موسمیات کے محقق عبدالعزیز الحسینی نے بتایا کہ منگل کی صبح سعودی عرب کے اکثر علاقے سردی کی لپیٹ میں آئے ہیں اور کئی مقامات پر درجہ حرارت 10 سے بھی کم ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ سردی کی اس لہر کا سبب قطب شمالی سے جنم لینے والی ٹھنڈک ہے جو مملکت کے کئی حصوں کو متاثر کر رہی ہے۔ عبدالعزیز الحسینی نے بتایا کہ برفانی ہواؤں کی زد میں آنے کی وجہ سے کئی علاقوں میں منگل کی صبح کڑاکے کی سردی محسوس کی گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔